علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکز السنہ میں ہفتہ واری درس کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں ہندوستان کے مختلف مقامات سے جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں، جن کے خطاب سے سامعین و سامعات مستفید ہوتے ہیں۔ آج کے اس ہفتہ واری درس میں فضیلت الشیخ محمد طاہر حافظ جلیل احمد فیضی پرتاپ گڑھ حفظہ اللہ ہیں۔ فضیلت الشیخ طریقہ اہل حدیث اور منہج سلف کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ میں شیخ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم سامعین و سامعات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس رب العالمین نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک من وعن یعنی مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ امت اس وقت کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے، بالخصوص امت مسلمہ نے 4 اماموں کو خاص کیا ہوا ہے۔ انہی میں سے میں ایک امام جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، اور ان کا یہ قول انشاءاللہ
میری تقریر کا اصل نچوڑ ہے. جو بات انہوں نے کہا ہے دین کے تعلق سے، اصلاح کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، یہ میری تقریر کا اصل کیا نچوڑ ہوگا. ان کا قول کیا ہے؟ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، نعوذ باللہ من ذلک. جس شخص نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام نکالا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ کام اچھا کام ہے، تو گویا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پہنچانے میں ہم تک خیانت سے کام لیا، نعوذ باللہ من ذلک. اقرؤوا قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے، اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو اس کو یہ آیت پڑھ لینی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا. آگے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَا يُصْلِحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. اس امت کے آخر کے لوگ جو ہم لوگ چل رہے ہیں، اس امت کے آخر کے لوگ اسی چیز کے ساتھ میں درست ہو سکتے ہیں، اسی چیز کے ساتھ میں سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ میں اس امت کے پہلے کے لوگ کیا ہے، جس چیز کو پکڑ کر کے چل رہے تھے. ہم لوگ اس امت کے آخر کے لوگ اسی چیز کے ساتھ میں سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ میں اس امت کے پہلے کے لوگ کیا ہے، جس راستے پر چلے ہیں. اگر وہ راستہ ہم اختیار کریں گے، اگر وہ راستہ ہم پکڑے ہوئے ہیں، یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، جو چیز اس وقت دین نہیں تھا، جو چیز اس وقت دین نہیں تھا وہ چیز آج بھی کیا ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے. یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ میری تقریر کا پورا کیا ہے، خلاصہ کلام ہے. سوال یہ ہے اس وقت دین کیا تھا؟ اس وقت دین کیا تھا؟ دین یہ تھا جس چیز کی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کیا کرتے تھے. کس چیز کی اتباع کیا کرتے تھے؟ دیکھتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 9. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں. جیسے تمام کے تمام انبیاء کرام آئے ویسے میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک نبی ہوں. فرق اتنا یہ. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے بھی نہیں معلوم ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا مجھے بھی نہیں معلوم ہے. آیت کی اس ٹکڑے سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم معلوم ہے. اگر معلوم ہوتا تو اللہ رب العالمین ایسا نہ کہتا. صاف فرمایا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا مجھے بھی نہیں معلوم ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا وہ بھی مجھ کو نہیں معلوم ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، بس میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری جانب وحی کے ذریعے کیا ہے، نازل کی جاتی ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں. یہ رہا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کس چیز کی اتباع کیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اتباع کرتے تھے وحی کی. صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کس چیز پر عمل کیا کرتے تھے؟ دیکھتے ہیں قرآن کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے صحابہ کرام تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب نے تمہارے رسول کے اوپر وحی کی صورت میں نازل کیا. تمہارے رب نے
تمہارے رسول کے اوپر وحی کی صورت میں نازل کیا، اس کی اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی اتباع کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی وحی کی اتباع کیا کرتے تھے، دونوں کیا ہے وحی کی اتباع کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ وحی اس ٹائم دین تھا، جو وحی تھی وہی اس ٹائم کیا ہے دین تھا، اور اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز کیا دین نہیں تھی، اتباع اسی کی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اسی کی اتباع کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے اس زمانے کے اندر یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سوالیہ نشان، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جبکہ امام مالک نے صاحب کہہ دیا جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیں قرآن کی دو آیتوں سے معلوم پڑ گیا کہ دین اس وقت کیا تھا، صرف وحی تھی، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کیا ہے اسی کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا جو حکم دیا کہ آپ تبلیغ کیجئے، کس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ تبلیغ کیا جائے؟ صاف فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے، آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک کس چیز کو جو آپ کی طرف کیا ہے نازل کیا گیا بشکل وحی۔ تو دعوت بھی دینا ہے وحی کی، وحی کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، سارا معاملہ کیا ہے وحی کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر فرما دیا کہ وحی کی اتباع کرنا، وحی کی دعوت دینا ہے، وہی اصل دین ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں انسان کی نجات ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھا جائے ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارا جو منہج، ہمارا جو طریقہ، اسلاف کا جو منہج، صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، یہی طریقہ تھا کہ وہ دین کی جو دعوت دیا کرتے تھے کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی شخص کی طرف نہیں، جو دعوت دیا کرتے تھے اس چیز کی طرف جو وحی ہوا کرتی تھی، جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے، انہی چیز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مسلسل تب سے اب تک چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو مسلسل کیا ہے تسلسل کے ساتھ میں ان دو چیزوں کی طرف دعوت دیتی رہے گی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، جس کے بارے ہم نے کہا نہیں ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا ہم نے کیا بھی نہیں، ہم نے کہا بھی نہیں، تو اللہ رب العالمین کا وہ کام کیا ہے مردود ہے، قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ برادران اسلام، ایک چند تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے قول کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے اور ایک حدیث کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فتنوں نے کیسے کیسے جنم لیا۔ ہم نے عبادات کے طریقے کو بدل دیا، ہم نے دعوت کے طریقے کو بدل دیا۔ جو طریقہ اس وقت دعوت کا تھا، جو طریقہ اس وقت عبادت کا تھا، وہ طریقہ الگ ہو گیا، وہ راستہ الگ ہو گیا، وہ منہج الگ ہو گیا، وہ چیز ہمارے پاس نہیں رہ گئی ہے۔ اگر ہم کو اس کو اختیار کرنا ہے، ہم کو اس کو پکڑنا ہے، تو جس چیز کو صحابہ کرام پکڑے ہوئے تھے، جو چیز صحابہ کرام کر رہے تھے، ہمیں وہ چیز کرنا پڑے گا، ہم اس راستے کو اختیار کر لیں گے۔ آج مختلف لوگوں نے اپنی عبادت کا الگ الگ طریقہ بنا لیا، مختلف فرقوں نے عبادت کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر لیا، دعوت کے لیے الگ الگ ٹائم مقرر کر لیا، فکس کر لیا۔ کسی نے فکس کیا 1 سال کے لیے، کسی نے فکس کیا چند دنوں کے لیے، کسی نے فکس کیا کچھ مہینوں کے لیے کہ عبادت کے کیا ہے طریقے ہیں، اور ان میں عبادت کیا ہے خاص کی جائے گی، اور ان کے اندر کیا ہے دعوت و تبلیغ کا کام بالخصوص کیا جائے گا، چند مہینوں میں، چند دنوں میں، یا سالوں کے اندر دعوت کا کام کیا ہے خاص کیا جائے گا۔ جبکہ اگر دعوت کے کام اگر دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کس طریقے سے ہوا کرتا تھا؟
آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کا جو کام ہوا کرتا تھا وہ ایسے تھا کہ ایک زیادہ پڑھا لکھا شخص، ایک اہل علم جو ہوا کرتا تھا، اس کے پاس کم علم والے جن کو معلومات زیادہ نہیں تھی، وہ علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ علم والے کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ تھا۔ کس چیز کا؟ دعوت کا طریقہ تھا، تبلیغ کا طریقہ تھا، سیکھنے سکھانے کا طریقہ تھا۔ کم علم والے اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس جا کر کے وہ دین سیکھا کرتے تھے۔ کیسے؟ جیسا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت سب سے زیادہ علم والے تھے، آپ کے پاس آتے اور آ کر کے وہ دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک طریقہ اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ زیادہ علم والا، جس کے پاس زیادہ علم تھا، وہ اپنے لوگوں میں سے کسی ایسے علم والے کو چنتا تھا، چن کر کے اس علم والے کو کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف بھیج دیتا کہ آپ وہاں پر جاؤ اور آپ کو جا کر کے دعوت کا کام کرنا ہے۔ کوئی دن متعین نہیں، کوئی مہینہ متعین نہیں، کوئی سال متعین نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بھروسہ تھا کہ معاذ بن جبل اہل کتاب کی طرف جائیں گے، ان کو دعوت دیں گے اور مکمل طریقے سے کیا ہے وہ دعوت کو ان تک پہنچا دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ تم کو دعوت کیسے دینا ہے۔ یہ طریقہ، یہ منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، یہ طریقہ، یہ منہج صحابہ کے زمانے کا، کہ زیادہ علم والے کے پاس کم علم والے لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو نئی نئی چیزوں نے جو نئی نئی چیزیں نکل گئی ہیں، جنہیں لوگ کرتے ہیں اور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ کم علم والے کے پاس جا کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ کم علم والے کے پاس جا کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جبکہ یہ اس زمانے کے بالکل برخلاف ہے، الٹا ہے۔ اس زمانے کا حال ایسا تھا اور اس زمانے کا حال جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے ایسا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ جو دعوت کا طریقہ ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، جو اسلاف کے زمانے میں نہیں تھا، جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ چیز کیا ہے اس کے بارے میں صاف کہا گیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اتباع کرو بدعت نہ کرو، لوگوں اتباع کرو بدعت نہ کرو، فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، اس لیے کہ تم کو بدعت کا کام کرنے سے بچا لیا گیا ہے، لہذا تم سنت کو لازم پکڑو۔ اب اتنی ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اب اگر کوئی آدمی کسی ایسے کام کو جس کا تعلق اس امت کے اول کے لوگ نہیں کرتے تھے، جس کا تعلق پہلے کے زمانے سے نہیں تھا، اس امت کے لوگ جو شروع کے لوگ تھے صحابہ کرام، آج کوئی ایسا کام ہم وہ کام کریں اور سمجھے کہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن وہ کام صحابہ نے نہیں کیا، اور ہم وہ کام کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم وہ کام کر کے اس پر ہم اجر کی امید لگاتے ہیں، ہم اس پر محنت کرتے ہیں، آخرکار وہ کام اللہ رب العالمین کیا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز وہ کام قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ اپنے بھائی، کچھ اپنے اہل حدیث، ہونا تو یہ چاہیے تھا بغیر کسی کے ڈر کے، بغیر کسی کے ہیبت میں آ کر کے کھلم کھلا حق بات کو واضح کر دینا چاہیے تھا، کھلم کھلا حق بات کو کہہ دینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں صاف ہے۔ لیکن ہم کھلم کھلا نہ کہہ کر کے ہم اہل بدعہ کے مجلس میں شامل ہوتے ہیں، ہم اہل بدعہ کے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی ایسے ہیں کہ ان کے کچھ رشتہ دار جو اہل بدعت میں سے ہوتے ہیں، وہ ان کو بلاتے ہیں اپنے پاس اپنے بدعی کام کے لیے، جو کام بدعت کا کام ہوتا ہے اس کام میں شامل ہونے کے لیے بلاتے ہیں۔
کام کون سا ہے؟ بدعی کام ہے، بدعت کا کام، اس میں شامل ہونے کے لیے بلاتے ہیں. تو وہ آدمی جو اہل حدیث ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں جائیں گے تو رشتے کا معاملہ ہے، نہیں جائیں گے تو رشتے کا معاملہ ہے، چلو چلتے ہیں، شاید کہ کچھ نرمی ہو جائے گی، ہمارا جو بدعتی بھائی ہے شاید کہ کچھ نرم ہو جائے گا، چلو چل کر کے ان کے کام میں شامل ہو جاتے ہیں. یاد رکھا جائے رشتہ جوڑنا الگ ہے، بدعت کے کام میں شامل ہونا الگ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ رشتہ جوڑ سکتے ہیں اپنے بدعتی بھائی سے، اپنے مشرک بھائی سے آپ رشتہ جوڑ سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ واقعہ یاد کیجئے جب حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو واقعہ ہے، صحابی رسول مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا اسلام سے پھر جا، اسلام سے پھر جا ورنہ میں کھانا تک نہیں کھاؤں گی. بہت پیار کرتی تھی اپنے بیٹے سے، لیکن صحابی رسول اسلام قبول کر چکے تھے. کیا جواب دیا؟ ماں جو چاہے سو کر لے، اب اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں. ماں بھی غصے میں آئی، ماں نے 1 دن کھانا نہ کھایا، 2 دن کھانا نہ کھایا، 3 دن کھانا نہ کھایا. بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ماں اس قدر غصہ ہو گئی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، بے ہوش ہو جا رہی ہے، کیا کریں؟ معاملہ ایسا ہے. اور یہ رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا رشتہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا سعد بن وقاص صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکالے گا. ماں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کو ملامت کرنا شروع کر دیا، تم کیسے بیٹھے ہو کہ تمہاری ماں کی یہ کنڈیشن ہے، تمہاری ماں کی یہ حالت ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنی ماں کی بات کو نہیں سنتے ہو. ان سب کے باوجود ہی سعد بن وقاص نے یہی کہا کہ میری ماں کھانا کھائے یا نہ کھائے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف اسلام قبول کر چکا ہوں، مکمل طریقے سے میں اسی پر کیا ہے عمل کرتا رہوں گا، مجھے میری ماں اس حالت میں اگر مر بھی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا صاف جواب تھا. یہ دیکھیے یہ رشتہ اگر جوڑنا ہوتا، اگر کچھ کمپرومائز کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ کچھ دن کے لیے پھر شرک کی طرف چلے جاتے تاکہ ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر سمجھائیں گے، پھر واپس کیا اسلام کی طرف چلے آئیں گے. لیکن ایسا نہیں کیا، صاف کہہ دیا ماں مر بھی جائے لیکن پھر بھی اسلام کی محبت دل سے نکل نہیں سکتی ہے، نہیں آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر بجائے لوگ سعد بن وقاص کو سمجھاتے، لوگوں نے جا کر کے ماں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تم چلے جاؤ، تمہارا بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ خود ہی چلی آئیں. تو اس طریقے سے یہ طریقہ صحابہ کا تھا، یہ منہج صحابہ کا تھا کہ دین کے ساتھ میں، اسلام کے ساتھ میں، عمل کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں ہوا کرتا تھا، ذرہ برابر بھی. جو معاملہ بالکل صاف ہے، حق واضح ہو کر کے رہے گا، حق واضح ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا چلے آئے. ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں ابھی مشرکہ ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن میری ماں مشرکہ ہیں، تو میں کیا کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کروں جبکہ وہ مشرکہ ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بالکل تمہارا حق بنتا ہے، تمہاری ماں ہے، ان کے ساتھ میں ہر اعتبار سے اچھا حسن سلوک کرو. لیکن جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے، جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، جہاں تک اسلام کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ میں ذرہ برابر کچھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ان کا عمل ان کے ساتھ میں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ میں، اور جہاں تک رشتے کا تعلق ہے ہر اعتبار سے جتنا تم سے ہو سکے تم ان سے کیا ہے اچھے انداز سے تم کیا پیش آؤ. تو برادران اسلام یہ معاملہ ہونا چاہیے ہم اہل حدیثوں کا کہ کوئی بھی ہو ہمارا رشتہ دار، رشتہ ہم جوڑیں گے، رشتہ توڑیں گے نہیں، کیونکہ رشتہ توڑنے سے منع کیا گیا، رشتہ جوڑیں گے. لیکن جہاں تک عمل کا مسئلہ ہے، جہاں تک دین کا مسئلہ ہے، جہاں تک اسلام کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے ہم کیا ہے ذرہ برابر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث آپ نے فرمایا، صاف طریقے سے فرما دیا الا لا يمنعن احدكم رهبة، اے لوگو کسی کے ڈر کی وجہ سے حق بات کہنا چھوڑ نہ دینا، کسی کے ڈر کی وجہ سے حق بات کہنا چھوڑ نہ دینا. ان یقول بحق اذا رأوا او شهدوه، اور یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ تمہاری موت کو قریب کر سکتا ہے، نہ تمہارے رزق کو دور کر سکتا ہے.
نہ تمہاری موت کو قریب کر سکتا ہے، نہ تمہارے رزق کو دور کر سکتا ہے۔ لہذا کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے یا لوگوں کے ہیبت میں آ کر کے لوگ کیا کہیں گے، اگر میں حق بول دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا سمجھ کر کے کبھی بھی حق بات کہنے سے کیا باز نہ آنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تمہاری موت کوئی قریب نہیں کر سکتا ہے، رزق تمہارا کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم دنیا کے اندر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بات کہنے سے تم پیچھے ہٹ گئے، تم نے حق کو چھپا لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ بندہ کیا جواب دے گا؟ رب العالمین اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے یہ بتا، آخرکار تو نے دنیا کے اندر جب تیرے نگاہ کے سامنے یہ غلط کام ہو رہا تھا، تجھے معلوم تھا یہ کام غلط ہے، پھر تو نے منع کیوں نہ کیا؟ بندہ کہے گا رب العالمین لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے منع نہ کیا۔ تو اللہ کیا فرمائے گا، اے میرے بندے، ڈرنے کا زیادہ حقدار میں تھا، ڈرنے کا زیادہ حقدار میں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، بجائے تو لوگوں سے تو ڈر گیا، ڈر کا زیادہ حقدار میں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لیکن تو لوگوں سے ڈر گیا، جب میں نے تجھے کیا لوگوں کے حوالے کر دیا۔ سو لہٰذا اگر کوئی انسان دنیا کے اندر حق بات لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپا رہتا ہے، لوگوں کے ڈر کو حق بات نہیں کہتا ہے، یاد رکھا جائے دنیا میں اللہ رب العالمین اس کے اوپر لوگوں کا خوف طاری کر دیتا ہے، حق بات کہنے سے ہمیشہ وہ پیچھے ہٹتے رہتا ہے۔ تو برادران اسلام، حق بات کہنا شروع سے لے کر کے آپ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، منہج کی، اسلاف کی، ان کا جو طریقہ ہے اٹھا کے دیکھیے آپ، تاریخ کی اسلاف نے کس طریقے سے اپنے منہج کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حق بات کو کبھی انہوں نے نہیں چھپایا۔ امام مالک بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، کس مسئلے میں؟ قرآن کلام ہے یا مخلوق ہے؟ قرآن کلام ہے مخلوق ہے، ڈٹ گئے۔ کیا کہا؟ لوگ کہہ رہے تھے کلام ہے، لوگ کہہ رہے تھے مخلوق ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ مخلوق ہے، لیکن امام مالک نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مار کھائے، مارے گئے، شہر سے نکال دیا گیا، سب کچھ برداشت کر لیے، لیکن اسلام کی برانچ آ جائے برداشت نہ کیے۔ اسلاف کا طریقہ یہ دیکھیے، منہج یہ ہے، حق بات کبھی بھی چھپائی نہیں جاتی ہے۔ برادران اسلام، یہ بات یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر عبادت کے جو مختلف الگ الگ جو طریقے بنائے گئے ہیں، ذکر و اذکار کے جو طریقے بنائے گئے ہیں، بس اوقات کیا ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک جگہ بیٹھ کر کے کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ان کا فکس رہتا ہے کہ ہمیں فلاں نماز کے بعد ہمیں ذکر کرنا ہے، اور وہ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ذکر کرنے کے تعلق سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لیکن وہ حدیث کچھ اور کہتی ہے، اور آج کے زمانے کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چند سالوں کے بعد، زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، انتقال کے چند سالوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس تعلق سے کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا، اچھا کام ہو رہا تھا، لیکن اسلاف نے کیا کیا اس بارے میں، اسلاف نے کیا کہا اس تعلق سے۔ بات کچھ یوں تھی، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سے ملاقات کے لیے ایک دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے گھر جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ گھر جانے سے پہلے مسجد جاتے ہیں، جا کر دیکھیں مسجد میں کیا ہوتا ہے، جا کر دیکھیں مسجد میں، وہاں پر گئے وہاں مسجد میں گئے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ جو وہ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام ہوتا ہو کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ وہ کام کیا تھا، وہ دیکھیے، وہ کام کچھ اس طریقے سے تھا، کہتے ہیں کہ انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ، میں نے مسجد کے اندر ایک ایسا کام دیکھا جسے میں ناپسند کرتا ہوں، لیکن والحمدللہ وہ کام اچھا ہے۔ کام تو میں ناپسند کرتا ہوں، لیکن والحمدللہ وہ کام کیا ہے، اچھا ہے، الا بخیر، اس کام کے اندر خیر ہے، ناپسند بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر کیا ہے، خیر بھی کہہ رہے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں آخرکار وہ کون سا کام ہے، کہتے ہیں کہ ینتظر، قال فما هو، قال ان عشت فاستراہ، اے مسعود آپ چلیے اور چل کر کے آپ دیکھیے مسجد میں کیا کام ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا، کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد کے اندر جو گولا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو گولا بنا کر کے بیٹھے ہوئے۔ بتانے کا مقصد عبادت میں سلف کا طریقہ چھوڑنا، عبادت میں صحابہ کا طریقہ چھوڑنا، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے نیا طریقہ ایجاد کرنا، کیا وہ طریقہ اللہ رب العالمین کیا قابل قبول ہوگا؟ یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے، یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حلقاً جلوساً، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ وفی حسن ایدیہم، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹی سی کنکری ہے، چھوٹی چھوٹی کیا ہے؟ کنکری ہے۔ فیقول کبروا مئۃ، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے لوگوں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فیقول سبحوا مئۃ، ایک آدمی کہتا ہے لوگوں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب سبحان اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ۔ فیقول حللوا مئۃ، ایک آدمی کہتا ہے لوگوں 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، سب 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قال فماذا قلت لهم، اے ابو موسیٰ اشعری کیا تم نے ان لوگوں سے کچھ کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او امرك، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو آپ کے رائے کا یا آپ کے حکم کا میں انتظار کر رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں، لہذا میں پہلے آپ کے پاس آیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ اٹھ کر کے وہاں سے آئے اور افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم، تو راستے میں آتے آتے انہوں نے کہا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا لوگوں تم نیکیاں نہیں گن رہے بلکہ تم اپنی برائیاں شمار کر رہے ہو۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں مسجد میں آئے اور کہتے ہیں کہ ثم مضى ومضينا معه، ہم لوگ چل کر کے آتے ہیں حتى اتى حلقة من تلك الحلقة، ہم مسجد میں آئے ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو دیگر صحابہ تھے وہ بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ تم لوگوں نے تسبیح گننے کا نیا طریقہ کون سا تم لوگوں نے نکال لیا ہے؟ کہتے ہیں قالوا یا ابا عبد الرحمن حصا نعد به، حصا نعد به، ہم نے اس سے کیا ہے ہمارا ارادہ، ہم اس سے صرف کیا ہے، ہم صرف تسبیح گن رہے ہیں، التکبیر والتحلیل والتسبیح، تکبیر گن رہے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، تحمید گن رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ قال فعدوا سیئاتکم، یقین جانو تم لوگ تکبیر نہیں گن رہے ہو بلکہ تم لوگ کیا ہے ان کنکریوں کے ذریعے سے تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کر رہے ہو، تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کر رہے ہو۔ وَيْحَكُمْ يَا امت محمد، بربادی ہو، ہلاکت ہو اے امت محمد، کہ تم لوگ کتنا جلدی ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف تم لوگ چل دیے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ انبیاء، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی کثرت سے موجود ہیں، ابھی کثرت سے موجود ہیں۔ اگر تم لوگوں نے کوئی طریقہ اختیار کیا اس کے بارے میں تم صحابہ سے پوچھ سکتے تھے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا نبی نے ایسا کیا کہ نہیں کیا، لیکن تم نے کسی سے پوچھا نہیں، تم نے کسی سے کہا نہیں، تم خود کیا ہے ایک نیا طریقہ تم لے کر کے بیٹھ گئے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو، والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ تم لوگوں کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، یا تم لوگ گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو، تم لوگوں کا طریقہ محمد کے طریقے سے بہتر ہے یا تم لوگ کیا ہے گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو۔ برادران اسلام اب یہ بتائیے تسبیح گننا، تکبیر پڑھنا، تحمید پڑھنا کیا غلط ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اس میں غلط کیا تھا؟ کس بنیاد پر صحابہ غصہ ہوئے وہاں پر؟ کس بنیاد پر صحابہ نے کہا کہ آخر کار تم اپنے گناہوں کو شمار کر رہے ہو؟ کس بنیاد پر صحابہ نے کہا کہ تم یہاں پر برائی کا، گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی غلط کام نہیں تھا۔ صحابی نے پہلے کہہ دیا تھا مجھے ناپسند ضرور ہے لیکن الحمدللہ کام خیر کا ہے، مجھے ناپسند ضرور ہے۔ سو کس بنیاد پر صحابہ غصہ ہو گئے؟ کوئی بتائے وجہ کیا تھی غصہ ہونے کی؟ طریقہ چھوٹ گیا تھا۔ تسبیح وہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ وہی سب کچھ ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ بجائے ہاتھ پر گننے کے کنکریوں کو اختیار کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کنکر کا نہیں تھا، آپ کا طریقہ ہاتھوں کی انگلی تھی۔ طریقہ چھوٹ گیا، طریقہ چھوٹ گیا، صحابہ اس قدر غصہ ہو گئے اور کیا کہہ دیا، تم لوگ گمراہی کا ایک دروازہ تم لوگ کھول رہے ہو۔ برادران اسلام اندازہ کیجئے معاملہ ابھی کب کا ہے، صحابہ ابھی زندہ ہیں، صحابہ ابھی ختم نہیں ہوئے، تب کی یہ بات ہے۔ طریقہ تھوڑا سا بدل گیا، صحابہ اس قدر کیا غصہ ہو رہے ہیں۔ اور آج کا زمانہ دیکھیے، آج کے زمانے میں اس قدر جو ہمارے معاشرے کے اندر نئے نئے طریقے ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں،
ہم باقاعدہ ہم بذات خود اہل حدیث حضرات ان کے بعض مرتبہ ان کے ان عملوں میں شامل ہوتے ہیں. سو یہ طریقہ جو اس زمانے میں نہیں تھا، تو اس چیز میں شامل ہونا ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، اللہ رب العالمین نے صاف بتا دیا. اسلاف کا طریقہ جو تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ تو صاف حق بات کہہ دینا. ہماری موت کو کوئی قریب نہیں کر سکتا ہے، ہمارے رزق کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، ہمیں تو حق بات کہنا چاہیے. پھر ہم خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیا سوچ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہم کیا سوچ کر کے کسی غیر کے، کسی اہل بدعت کے ایسے طریقوں میں، ایسے چیز میں شامل ہوتے ہیں جو طریقہ بدعت کا طریقہ ہوتا ہے؟ برادران اسلام کے اندر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں یقیناً آپ کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہیبت سے آ کر کے، آپ لوگوں کے ڈر سے آ کر کے، یا آپ لوگوں کے لعنت و ملامت سے آ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرا رشتہ دار ہے، مجھ سے کیا کہے گا؟ میرا فلاں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. برادران اسلام، جو قوم سنت کو چھوڑ دے، اس راستے کو چھوڑ دے جس راستے پر صحابہ چل رہے تھے، جو راستہ اسلاف کا راستہ ہے، اس راستے کو جو قوم اگر چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بہت بڑی ایک چیز مسلط کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ. جو قوم سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرتی ہے، جو قوم سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو اختیار کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس قوم سے سنت کے جذبے کو کھینچ لیتا ہے. اللہ رب العالمین اس قوم سے سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت کے جذبے کو کھینچ لیتا ہے، اور بدعت کا جذبہ ان کے اندر آ جاتا ہے. بدعت پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں، بدعت کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، بدعت کو بہت محنت سے وہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. برادران اسلام، جو قوم بھی بدعت کا کام اختیار کرتی ہے، اس کے ہاں سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے ہاں سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو برادران اسلام، اگر ہم سنت کو اختیار کریں، ہم سنت کو پکڑے رہیں، ہم سنت کو لازم کریں، تو برادران اسلام آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت اللہ رب العالمین اٹھا لیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرما دیا اس اہل حدیث جماعت کے تعلق سے. وہ حدیث کیا ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. آپ نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسا رہے گا. میری امت میں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں مسلسل ایک گروہ، ایک جماعت ایسا رہے گا، یا ایسی رہے گی ایک جماعت کہ اللہ کی جانب سے اس کی مدد کی جاتی رہے گی، اللہ کی جانب اس کی کیا مدد ہوتی رہے گی. لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لوگ اس کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، لوگ اس کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. معلوم کیا ہوا؟ قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی. وہ جماعت کون سی ہے؟ اس حدیث کے تعلق سے امام بخاری کے استاد امام مدینی کہتے ہیں کہ اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مِنْهُمْ. اگر اس حدیث کا مصداق اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا پھر وہ کون ہو سکتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مِنْهُمْ. اگر اس حدیث کے مصداق جو ہیں اصحاب الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم پھر وہ کون ہے. تو برادران اسلام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اہل حق جو ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، حق بات کہنے میں چوکتے نہیں ہیں، حق بات کہنے میں ڈرتے نہیں ہیں. اور اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں پورے ہندوستان کا کہ اہل حدیث جماعت جہاں پر بھی آتی ہے، ایک گھر کہیں پہ ہوتا ہے، بحمدللہ چند سالوں میں ایک مسجد بن جاتی ہے. اندازہ کریں، شروع میں ایک گھر ہوتا ہے، ایک سے دو ہوتے ہیں، دو سے تین ہوتے ہیں، اس کے بعد ہوتے ہوتے الحمدللہ ہماری ایک جماعت بن جاتی ہے. یہ مشاہدہ، یہ اندازہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں. یہ اس جماعت کی خصوصیت ہے. جہاں بھی کہیں بھی رہیں گے یہ لوگوں کے ساتھ میں لڑتے رہتے ہیں. کس کے ساتھ؟ کس کے ذریعے سے؟ دلائل کے ذریعے سے.
لڑنا کیا ہے؟ دلیلوں کے ذریعے سے لوگ ان کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، لوگ ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کہا گیا؟ لا یضرهم من خذلهم، کی سامنے والا مخالف انسان یا مخالف جماعت ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، اور یہ کیا ہے اپنے حق پر ڈٹے رہیں گے، لوگ ان کو تکلیف دیتے رہیں گے لیکن نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ جماعت قیامت تک کیا ہے، یہ جماعت موجود رہے گی۔ تو برادران اسلام اندازہ کیجئے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اور پھر امام بخاری کے استاد امام مالک اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے، دیگر بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کا مصداق جو ہے اصحاب الحدیث کو قرار دیا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو صفات ان کے اندر موجود ہے، جو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، اگر وہ چیز کسی اور کے اندر کیا ہے، موجود نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہم کیا ہے غیروں سے کمپرومائز کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اگر کوئی آدمی کیا ہے نبی کی سنت کی مخالفت کرتا تھا تو صحابہ اس کا بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، صحابہ اس سے بات چیت کرنا کیا ہے، بند کر دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کنکری تھی، چھوٹا سا پتھر کا ایک پتھر تھا، وہ آدمی اس کنکری کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، جبکہ چھوٹی کنکری کھیلنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے کہ چھوٹی کنکری سے مت کھیلا کرو، کیونکہ کسی کو لگ جائے گی تو آنکھ پھوٹ جائے گی۔ تو عبداللہ بن مغفل کے ساتھ جو آدمی تھا چھوٹی سی کنکری سے کھیل رہا تھا، تو کہتے ہیں اے شخص یہ تو کیا کر رہا ہے، کنکری سے تو کھیل رہا ہے، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے منع کیا ہوا ہے، اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ کنکری سے نہ شکار کر سکتے ہیں، یہ کنکری سے نہ شکار کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کنکری اگر کسی کو لگ جائے اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کا دانت توڑ دے گی، لہٰذا اس کنکری سے تم نہ کھیلو۔ انہوں نے ایک بار کہا، وہ آدمی نہیں مانا، دوبارہ کہتے ہیں نہیں مانا، تو کیا کہتے ہیں، میں تجھے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں اور تو بار بار اس کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں تجھ سے بات تک نہیں کروں گا۔ چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا، بات چیت کرنا بند کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ صحابہ کرام کا، کہ جو آدمی سنت سے اعراض کرے، جو آدمی سنت سے منہ موڑ، بدعت کی بات دور کی بات ہے، بدعت تو بہت دور ہے، یہ صرف سنت کی مخالفت ہو رہی تھی، نبی کی حدیث کو بتایا جا رہا تھا، نبی کی حدیث پیش کی جا رہی، سنت کی مخالفت ہو رہی تھی، کیا کہہ دیا، اللہ کی قسم آج کے بعد سے تجھ سے میں بات کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا، یہ طریقہ ہونا چاہیے، سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، اور یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے سامنے حق بات پیش کریں، ہم اس کو حق بات بتائیں، اور حق بات بتانے کے باوجود بھی اگر ہماری بات کو نہیں مانتا ہے تو خالص اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، خالص اللہ رب العالمین کے اس آدمی کو بائیکاٹ کیجیے، اس سے چھوڑ دیجیے۔ جب تک تو میری حق بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی قسم تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دو آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کون سے دو آدمی ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر جو دشمنی کر رہے ہیں ہم، ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہے، ہمارا کوئی پیسہ نہیں لیا ہوا ہے، ہمارا کچھ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، ہم حدیث بتا رہے ہیں، ہم قرآن بتا رہے ہیں، ہم فرمان بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، دکھانے کے باوجود بھی کیا ہے، مخالفت ہو رہی ہے، بائیکاٹ کر دیں، چھوڑ دیں اس کا ساتھ۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے یقیناً وہ آدمی کل قیامت کے دن کیا ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جبکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو برادران اسلام، اگر ہم اس چیز کو پکڑتے ہیں، ہم اس چیز کو لیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ میں لیتے ہیں، کمپرومائز مت کیجیے اللہ کے واسطے۔
یہ مت کیجیے کہ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے۔ اللہ رب العالمین عزت دینے والا، اللہ رب العالمین ذلیل کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام ایسا ہرگز نہ کریں کہ ہم کو ان کے ساتھ جانا ہے، ہم کو ان کے عمل میں شریک ہونا ہے۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فاتحہ کے اندر، لوگ مولود کے اندر نہ جانے، کیونکہ میں منگلور سے آیا ہوا ہوں، یہ سوالات میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ایسا ہے، وہ ہمیں مولود میں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مولود میں آؤ، آپ کچھ مت کرو، آپ آ کر خالی بیٹھے رہو، بس آپ مت کھانا کھاؤ، آ کر خالی بیٹھے رہو، بس کیا میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو برادران اسلام کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ وہاں پر عمل جو ہو رہا ہے بدعت کا عمل ہو رہا ہے، وہاں پر جو عمل ہو رہا ہے اسلام کے خلاف عمل ہو رہا ہے، ہم اس عمل میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہذا اگر کوئی آدمی ہمیں دعوت دیتا ہے ایسے کام کی طرف جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام کیا ہے سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے، اس کام کی طرف اگر ہمیں کوئی بلا رہا ہے تو ہمیں اس کام کی طرف نہیں جانا ہے۔ اگر ہم چلے جائیں گے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آپ نے صاف فرما دیا تھا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں ان کے پاس گئے تھے؟ تو لوگ کیا، انسان کیا کہے گا؟ ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کیا کہے گا؟ ڈر کا زیادہ حقدار تو میں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا۔ اور وہ آپ نے فرمایا، آپ کا صاف فرمان ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، ہم میں سے ہر انسان، یہ ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی آدمی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، ہم کسی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں، یا ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں اس وجہ سے اگر ہم نہیں جائیں گے تو غصہ ہوگا۔ اگر ہم اس لیے رشتہ جوڑ رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص اس بات کو دیکھ لے کہ اس کے دوست کا دین کیا ہے، اس کے دوست کا عمل کیا ہے۔ لہذا اگر ہمارے دوست کا عمل بدعت کا عمل ہے، ہمارے دوست کا عمل بدعی عمل ہے، ہم اس کے ساتھ میں نہیں جائیں گے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور یہ جو اقوال ہمارے سامنے آئے اور جو قرآن کی آیتیں آئی، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کا جو عمل تھا صرف عمل جو تھا وہی کا عمل تھا، وہی کے اوپر عمل کیا، وہی کے اوپر عمل ہوا کرتا تھا، وہی اس زمانے میں دین تھا، اور وہی آج بھی دین ہے، قیامت تک وہی کیا ہے اصل دین ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور برادران اسلام، آج کے زمانے میں لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے بجائے اس کے کہ قرآن کی تبلیغ کرتے، بجائے اس کے کہ لوگ احادیث کی تبلیغ کرتے، حدیث کیا ہے بتاتے، لوگوں نے ایسی کتاب کی تبلیغ شروع کر دیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کیا ہے مسنات کی تعلیم دیں گے، لوگ کیا ہے مسنات کی تعلیم دیں گے، مسنات کے اوپر لوگوں کو ابھاریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مسنات، مسنات کیا چیز ہے، مسنات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ کیا ہے، لوگوں کے پاس قرآن و حدیث موجود ہوگا، اس کے علاوہ لوگ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو ترجیح دیں گے۔ قرآن موجود ہوگا، حدیث موجود ہوگا، اس کے علاوہ لوگ کیا ہے، مسنات کیا چیز ہے؟ مسنات کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہو۔ لوگ کیا ہے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو لوگ کیا ہے ترجیح دیں گے، لوگ اس کے اوپر پل پڑیں گے، لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیں گے، جبکہ ان کے بیچ میں قرآن موجود ہوگا، ان کے بیچ میں حدیث موجود ہوگی۔ یہ معاملہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب یہ معاملہ ہوگا۔ تو برادران اسلام، مسنات کی تعلیم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا معاملہ ہوگا، اور یہ چیز آج ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو برادران اسلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس دین پر صحابہ عمل کیا کرتے تھے، اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، تو اسی چیز کو اختیار کریں، اسی چیز کو اپنائیں جس چیز کو صحابہ نے اپنایا، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اگر اس چیز کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہوگا، وہ راستہ اس راستے سے ہٹ کر کے ہوگا جسے کہا گیا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ آپ اس راستے پر چلو
جو راستہ سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ راستہ کیا پھر اتباع کا راستہ نہیں رہ جاتا ہے. اتباع کا راستہ وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا. آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم نے جو بات کہی ہے اور ہم تمام لوگوں نے جو بات سنی ہے، اللہ رب العالمین سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور ہم تمام لوگوں کو عمل توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں جو ایمان شفا کامل عاجل نصیب فرما. ان لوگوں نے دعا کے لیے کہ ان کی جائز کو پورا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.